بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے محمد ولید کی، جو پاکستان کا سب سے خوبصورت جوان ہے، اور وہ ولید جو پاکستان کا چہرہ ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو ڈاکٹروں نے 13 سالہ زخمی محمد ولید کو بھی مردہ سمجھ کر لاشوں کی طویل قطار میں رکھ دیا تھا۔ ولید جسمانی طور پر بظاہر مرا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن لفظ دم توڑ چکے تھے۔ ہلنے کی کوشش کی تاکہ ڈاکٹر اس کی حرکت دیکھ کر سمجھ جائیں کہ وہ تو زندہ ہے، لیکن جسم میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر جب اسے چھوڑ کر چلے گئے تو ولید کو تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی نرس کو اپنے زندہ ہونے کا پیغام پہنچانے کا واحد راستہ یہ نظر آیا کہ وہ لمبی لمبی سانسیں لے۔ جب اس نے گہری سانسیں لی تو اس کے منہ میں جمع خون بلبلوں کی صورت میں باہر نکل آیا۔ نرس کی اس پر نظر پڑی اور ڈاکٹر کو آواز دی کہ وہ دیکھو، وہ بچہ اب بھی زندہ ہے۔ یوں اسے ایمرجنسی روم لے جایا گیا۔ خون کے بلبلوں نے ایک طرح سے ولید کی جان بچائی۔ ولید خان وہ پہلا طالب علم تھا جسے شدت پسندوں نے آرمی پبلک اسکول میں داخل ہوتے ہوئے گولیاں ماری تھیں۔ اسے 8 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے 6 اس کے چہرے میں پیوست ہو گئی تھیں۔ اس کا جبڑا، ناک کی ہڈی اور دانت ٹوٹ کر گر چکے تھے، گویا اس کا چہرہ آدھا رہ گیا تھا۔ ایک حملہ آور یہ یقین کرنے کے لیے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ اس کے سینے پر لاتیں ماریں۔ وہ سن رہا تھا کہ جب ایک حملہ آور دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ ان سبھی کے سروں میں گولیاں مارتے رہیں۔ جب حملہ آور حال چھوڑ کر نکل گئے تو ولید بھی اٹھتے کرتے باہر چلا گیا۔ ولید نے مدد کی درخواست کی پر کسی نے نہ سنی، کیونکہ بھاگنے والوں کو خود بھی مدد کی ضرورت تھی۔ ولید نے دیوار کا سہارا لیا، تھوڑی دور چلا اور پھر گر پڑا۔ پھر اٹھا اور جو ہی دایاں پاؤں پہلی سیڑھی پر رکھ کر چڑھنے لگا کہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اس وقت ولید کو پتہ چلا کہ اس کے پیر میں بھی گولی لگی ہوئی ہے۔ اب وہ سیڑھیوں کے پاس اوندھے منہ پڑا ہے اور خوف کے عالم میں بھاگنے والوں کے پیروں کا خاشاک بنا ہے۔ جو بھی آتا ہے ولید کے اوپر سے گزر کر سیڑھی چڑھتا ہے۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ کھسکا اور گھٹنوں کے بل 7ویں جماعت کی کلاس تک پہنچ کر ڈھیر ہو گیا۔ وہ تھک چکا تھا، لیکن اسے یہ خوف تھا کہ اگر اس نے آنکھیں بند کر دیں تو کہیں ریسکیو والے اسے مردہ سمجھ کر یہیں چھوڑ نہ دیں۔ خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنے زخمی پیر کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو۔ بالآخر 10 منٹ بعد ریسکیو والے پہنچے اور اسے CMH لے گئے۔ زندگی تو بچ گئی لیکن شناخت چھین گئی۔ اس وقت برسوں چیخیں تھیں، گولیوں کی آوازیں اور بچوں کی دوڑیں۔ ولید 7 دن تک بے ہوش پڑا تھا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا پورا چہرہ خراب ہو چکا تھا۔ گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی اور ایک ایک زخمی بچے کو دیکھا، لیکن بالآخر اس کے والد نے رات کے 10:30 بجے اسے بنیان سے پہچانا۔ یہ بنیان اس کے والد صاحب 2 دن پہلے اسے دے چکے تھے، مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا۔ جب 1 ہفتے بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا، آپ ولید ہیں؟ تو اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ لیکن موت کے منہ سے لوٹنے والا ولید آج سر ہلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح منہ اور زبان کھول کر بات کرتا ہے۔ آدھے چہرے کا وہ ولید اب مسکراتا ہے اور اپنی کہانی سنا بھی سکتا ہے۔ وہ ولید جو زخموں سے چور رینگتے رینگتے آرمی پبلک اسکول کی 7ویں جماعت میں ڈھیر ہو کر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، آج یونیورسٹی آف برمنگھم اسکول کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن اور اسی اسکول کے بینڈ بال اور ہاکی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ شدت پسندوں نے اس سے آرمی پبلک اسکول چھیننے کی کوشش کی، لیکن آج وہ برمنگھم کے اسکول میں اسٹوڈنٹ کونسل کا ہیڈ بوائے ہے۔ ولید کہتا ہے کہ پہلے اپنے لیے جیتا تھا اور حملے کے بعد اب دوسروں کے لیے جیتا ہوں۔ ولید، تم پاکستان کا فخر ہو، تم ہمارا غرور ہو،
تم پاکستان کا چہرہ ہو اور ہمیں تم سے پیار ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور مجھے کام کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ شکریہ۔